ایک نئی تحریک پنپ رہی ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہر گھر جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے۔ ابھی بجلی کے بلوں پہ پچھلے ہی ہفتے جو ہے وہ احتجاج ہوا تھا، علامتی ہڑتال کی گئی، علامتی احتجاج کیا گیا، لیکن اب بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور آج آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے، اور حکومت اور جو پیٹرول ڈیلر ایسوسی ایشن ہے اس میں ہڑتال جو ہے وہ اس میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور تمام ملک بھر میں جو ہے وہ تمام کے تمام ملک بھر میں آج ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند رہیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، جو کہ دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے، بجلی کے فکس چارجز میں کابینہ نے جو اضافہ کیا ہے، اس میں صنعتی صارفین کے لیے فکس چارجز 184% تک بڑھا دیے گئے ہیں، اور کمرشل صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز 150% سے زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ زرعی ٹیوب ویل صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز میں 100% اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ ڈبل کر دیا گیا ہے۔ صنعتی صارفین کے لیے فکس چارجز 1250 روپے تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جو ہے بجلی کی، جبکہ دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور بجلی کی فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور 4 روپے سے 7 روپے 12 پیسے تک فی یونٹ قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور اس میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ بجلی کی قیمتوں کا معاملہ ہے، جبکہ دوسری جانب مہنگائی تو ظاہر ہے، اب اس کے اثرات مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت پہ پڑیں گے، اور جو پاکستان کا ایک سفید پوش طبقہ ہے وہ اب سفید پوش نہیں رہا، بلکہ وہ بھی اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ دوسری جانب جی الیکشن میں دھاندلی جو ہے وہ زور شور سے اس کے خلاف اقدامات اور اس کے خلاف پیٹیشنز آ رہی ہیں، اور پیٹیشنز کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی پیٹیشن میں ابھی تک کسی ایک بھی حلقے میں مسلم لیگ نواز کے جیتے ہوئے امیدوار نے ابھی تک اپنا جواب داخل نہیں کروایا، ایک بھی حلقے تک۔ کل بھی جو کیسز لگے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، نواز شریف کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی، اور ٹریبیونل نے عذرداری کے قابل سماعت ہونے پر فریقین سے دلائل طلب کر لیے، اور سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ستمبر کے پہلے ہفتے تک، یعنی جولائی کا پورا مہینہ، اگست کا پورا مہینہ اور ستمبر تک جسٹس انوار حسین پر مشتمل ٹریبیونل نے یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت کی۔ یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کامیاب ہیں، جیتی ہوئی ہیں، لیکن فارم 47 دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو۔ اس طریقے سے این اے 124 سے نون لیگ کے رانا مبشر کی کامیابی کے خلاف درخواست ہے، تو وہ بھی الیکشن ٹریبیونل نے انتخابی عذرداری کی سماعت جو ہے ستمبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی، یعنی موسم گرما کی تعطیلات کے بعد۔ جسٹس انوار حسین نے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ظہیر عباس کھوکھر کی پیٹیشن پر یہ حکم صادر کیا۔ راولپنڈی راجہ بشارت نے نون لیگ کے ایم این اے ملک ابرار کے خلاف پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے این اے 55 سے، اور ایم این اے ملک ابرار الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے، اور ملک ابرار نے اپنا جواب جمع کرنے کی 1 ہفتے کی مہلت مانگ دی، لہٰذا ان کو یہ مہلت دے دی گئی، اور 1 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ جوابات داخل کریں۔ بیرسٹر بشرا ثاقب عدالت میں پیش ہوئیں، اور جسٹس تھے جی مرزا وقاص صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی۔ اسی طریقے سے الیکشن ٹریبیونل میں دھاندلی کے خلاف درخواستوں پر سماعت اور بھی ہوئی، اور اس میں تقریباً ایک راولپنڈی عدالت نے کامیاب امیدواروں کو دوبارہ نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی۔ مختلف حلقوں میں جو سماعتیں ہوئیں، این اے 56 سے شہریار ریاض، این اے 51 سے لطاف ستی کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور پی پی 4 سے ملک امانت خان، پی پی 9 سے چودھری سرفراز خان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، پی پی 17 سے راجہ راشد حفیظ کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور کسی بھی اپلیکیشن میں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کیس میں ابھی تک جواب جمع نہیں کروایا گیا مسلم لیگ نواز کی طرف سے جیتے ہوئے امیدوار جن کو جتوایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ جمع کروائیں گے، اسی لیے قاضی صاحب جو ہیں ان کو مکمل طور پر تحفظ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے، 77 جیسی صورتحال ہے جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مارشاء اللہ نہیں لگ سکتا اس وقت پاکستان میں، مارشاء اللہ کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ ایک تو ہمیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مارشاء اللہ لگا تھا، پہلا مارشاء اللہ یعنی کہ 77 والا مارشاء اللہ زیاد صاحب نے لگایا تھا، اس وقت افغانستان میں اگینسٹ رشیا لڑائی لڑی جا رہی تھی، جنگ لڑی جا رہی تھی۔ پھر جنرل مشرف صاحب نے مارشاء اللہ لگایا،
تو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکہ اور طالبان کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا، اس لیے ہماری ضرورت تھی، اس لیے ماشاء اللہ لگایا مشرف صاحب نے، اور وہ ماشاء اللہ 8 سال تک چلتا رہا۔ لیکن اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شاید ایسی ضرورت ماضی مستقبل قریب میں شاید اس کی پڑے بھی نہ، اسی لیے ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا۔ دوسرا یہ کہ ماحول نہیں ہے، حالات نہیں ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ موبلائزیشن ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر ووٹر سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کا آلریڈی ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ماشاء اللہ لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اقوام متحدہ ورکنگ گروپ برائے جبری حراست کی سفارشات کی روشنی میں عمران خان صاحب کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور غیر قانونی قید سے رہا کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے مطالبات کی روشنی میں انہیں ہرجانہ بھی ادا کیا جائے۔ اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی رپورٹ نے عمران خان کی غیر قانونی حراست کے محرکات کو مکمل طور پر سیاسی قرار دیا ہے، جس کا مقصد عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابات کی دوڑ سے باہر رکھنا تھا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بغیر کسی قانونی جواز کے گرفتار کیا گیا، جس کی تائید عالمی دنیا سے اٹھنے والی ہر دوسری آواز کر رہی ہے، اور ملک پر مسلط مینڈیٹ چور محض عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے پاکستان کے دنیا سے تعلقات خراب کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے پیش کردہ سفارشات کو سنجیدگی سے نہ لے کر مینڈیٹ چور ملک کے لیے عالمی سطح پر مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف قائم کردہ تمام 203 مقدمات جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، اور ان تمام جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سے درجنوں کیسز میں عمران خان عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں، اور سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے توشہ خانے اور سائفر کیسز میں سنائی گئی غیر آئینی سزاؤں عدلیہ کی جانب سے معطل کی جا چکی ہیں، اور سائفر کیس میں بری کیا جا چکا ہے، اور اس سے پہلے امریکی کانگریس کے 97% سے زائد ارکان پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سیاسی انتقام، لاقانونیت اور انتخابات میں بدترین دھاندلی کے خلاف نہایت اہم اور غیر معمولی قرارداد منظور کر چکے ہیں۔ اس لیے پاکستان پر قابض غیر آئینی غیر منتخب سرکار عمران خان کی غیر قانونی قید کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو سنجیدگی سے نہ لے کر عالمی سطح پر ملک کی ساکھ اور تشخص کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی انگیجمنٹ عالمی سطح پہ نہیں ہو رہی، اور اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یقینی رہائی ہے اس کو رکوانے کے لیے اب عدت کیس میں خاور مانے کا دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہے، درخواست فائل کی ہے، اور وہ ہے انٹرا کورٹ اپیل، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا اس حکم کو معطل کیا جائے جو جج افضل مجوکا کو دیا ہوا ہے، آرڈر کے 30 دن کے اندر عدت کیس کا فیصلہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ حکم واپس لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف 2 دن کی سماعتیں باقی ہیں، اس کی بھی جزوی سماعت مکمل ہو چکی ہے، ایک وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، دوسرے وکیل کے دلائل شروع ہو چکے ہیں، اور خاور مانیکا کے وکیل نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ کے دلائل نہیں ہیں، اور وہ جیسے ہی ہوں گے تو 12 جولائی سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے میں جو لگ رہا ہے عمران خان صاحب نے رہا ہی ہونا ہے، لیکن اس کو ڈیلے کیا جا گیا غیر ضروری طور پہ، اور اس غیر ضروری ڈیلے میں اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے خاور مانیکا دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ امید تو یہی کرنی چاہیے کہ اب شاید اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے اس فیصلے کو واپس نہ لے۔